إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ النساء کا رکوع نمبر 10 ہم نے پڑھنا ہے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو سب ایمان لائے ہو، خذوا سب پکڑ رکھو، حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان، فانفروا پس نکلو، اپنے بچاؤ کا سامان اکٹھا کرو، پکڑو، پھر تم نکلو، ثباتن الگ الگ، او انفروا یا تم نکلو جمیعا اکٹھے، وَإِنَّ اور بے شک منکم تم میں سے لمن البتہ ایسے بھی ہیں، یبطئن جو ضرور دیر لگاتے ہیں، وہ پیچھے رہتے ہیں، سستی دکھاتے ہیں، ان کا کام کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ فَإِن پھر اگر اصابتکم پہنچے تمہیں مصیبتن کوئی مصیبت، قالا تو کہتا ہے، قد تحقیق انعم اللہ انعام کیا ہے اللہ نے، علیہ مجھ پر، اذ لم اکن اس وقت کہ نہیں تھا میں، معہم ان کے ساتھ، شہیدہ موجود، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فضل اور اگر پہنچے تمہیں اللہ کا فضل، من اللہ اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ تو ضرور ایسے بات کرتا ہے کہ لَمْ تَكُنْ گویا کہ نہیں تھی، بینکم تمہارے درمیان، وبینہ اور اس کے درمیان، مودتن کوئی دوستی، یا لیتنی اے کاش میں کنتو میں ہوتا، معہم ان کے ساتھ، فافوزا تو میں کامیابی حاصل کرتا، فوزا عظیما بڑی کامیابی، فلیقاتل تو چاہیے کہ جنگ کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین وہ لوگ جو یشرون الحیات الدنیا جو سب بیچ دیتے ہیں، حیات الدنیا دنیا کی زندگی، بالآخرت آخرت کے بدلے میں، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ ڈالا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ ومن اور جو بندہ بھی یقاتل جنگ کرے گا، قتال کرے گا، جہاد کرے گا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فیقتل پھر وہ شہید کر دیا جائے، او یغلب یا وہ غلبہ پائے، فسوف تو ان قریب، نؤتیہ ہم دیں گے اسے، اجرا عظیما بہت بڑا اجر۔ وما لکم اور کیا ہے تمہیں، لا تقاتلون تم نہیں لڑتے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والمستضعفین اور سب بے بس کمزور لوگ، من الرجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں کی خاطر، الذین جو یقولون وہ سب کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال دیں ہمیں، من هذه القریہ اس بستی سے کہ ظالم ہیں، اہلھا اس کے بسنے والے، وجعل لنا اور بنا تو ہمارے لیے، من لدن کا اپنی طرف سے، ولیا کوئی حامی کوئی دوست، وجعل لنا اور اللہ تو بنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنی طرف سے، نصیرا کوئی مددگار۔ الذین وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے، یقاتلون وہ سب جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین اور وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت طاغوت یعنی شیطان کی راہ میں، فقاتلوا تو تم سب قتال کرو، اولیاء الشیطان شیطان کے ساتھیوں سے، ان کید الشیطان بے شک شیطان کی چال، کان ضعیفہ بہت کمزور ہے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اب اس کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں۔ آج کا یہ رکوع اس میں جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ پچھلے دو رکوع منافقین کے بارے میں تھے، یہاں بھی منافقین کا تذکرہ ہے شروع میں، پھر خالصتاً مومنوں سے خطاب ہے، ان کو جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ یہاں دیکھیں کہ پچھلے رکوع میں منافقوں کی ایک جو نفسیاتی کمزوری تھی نا، وہ بیان کی گئی۔ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری پر زور دیا گیا، چونکہ اطاعت کرنا، کسی کی فرما برداری کرنا، کسی کی بات ماننا، یہ نفس پر بھاری ہوتا ہے، اور ان کا نفس اس بات پر مائل نہیں ہوتا تھا۔ منافقانہ نفس کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر اپنی منمانی چھوڑنی پڑے تو منافقانہ نفس کو وہ اچھی نہیں لگتی،
ٹھیک ہے نا، ایک نفس پر بھاری کام انہیں کہا گیا جو وہ نہیں کرتے تھے، اور یہاں اس رکوع میں خالصتاً ایک مادی کام جو ظاہراً نظر آتا ہے وہاں پر وہ نظر نہیں آتا تھا۔ اطاعت کسی کام میں کوئی تو ایسے کام ہے جن میں سب کو نظر آتی ہے، کئی ایسے کام ہیں جو دل سے اطاعت کرنا، جیسے کہا گیا نا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، کہ ایسے اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ایسے ماننا ہے کہ دل میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے۔ پھر اور دل کی تنگی کسی کو نظر تو نہیں آتی نا۔ اب یہاں ایسا کام ہے کہ جو سب کو نظر آئے گا۔ یہاں ہم تھوڑا سا غور کریں، پچھلا رکوع بھی ہم نے پڑھ لیا، کیا ہم اطاعت گزاری کا جذبہ ہم میں پیدا ہوا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہم ادھر ادھر دیکھیں، ہم اپنے دنیا کے مفاد کو دیکھیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں کہ وہ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کیا ہوگا معاشرے میں، کیسا بنے گا ہمارے سٹیٹس معیار وقار کا کیا بنے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اور غیر مشروط اطاعت کرنی ہے، کوئی شرط ساتھ نہیں لگانی کہ ایسے ہوگا تو پھر بات نہیں۔ حرف آخر قرآن کی بات آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، فوراً ہم نے ماننا ہے۔ اب یہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں، اے ایمان والو خذوا حذرکم، تم اپنا اسلحہ بچاؤ کا سامان تیار کرو۔ حذر سے مراد یہاں پر ہر قسم کے ہتھیار کہ دشمنوں کو شکست دینے کے لیے جسمانی قوت ہو، افرادی قوت ہو، اس وقت کے جو ہتھیار تھے، تلوار، ڈھالیں، تیر، کمان، اور اس دور کے جتنے بھی جدید اسلحہ ہے، ٹینک ہیں، کلاشن ہے، جدید میزائل ہیں، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سارا اپنا دفاع تیار رکھو دشمن کے مقابلے میں۔ اور یہ بھی دیکھیں، ایمان یقین یہ ہونا چاہیے کہ اصل فتح دینے والی ذات وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لیکن دنیاوی اسباب کو استعمال کرنے کا اللہ نے خود حکم دیا ہے۔ یہ نہیں اب یہاں سے مسلمانوں کو، مومن بندے کو ایک چیز دی جا رہی ہے کہ مومن وہ نہیں ہے جو اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھا رہے، بس ہر وقت تسبیحاں پڑھ کے یا ذکر کر کے یا مسجد میں بیٹھ کے وہ یہ سمجھے کہ جنگیں فتح ہو جائیں گی۔ ایسے نہیں ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی، لیکن کب؟ اللہ تمہیں بھی دیکھیں گے نا کہ تم کیا کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، ایمان والو تم اپنا دفاع تیار کرو، جتنی اللہ نے قوت دی ہے، جتنی صلاحیتیں دی ہیں، دنیا کے جتنے وسائل اسباب اختیار کر سکتے ہو وہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے یہ بھی ملا کہ حلال رزق کمانے کے لیے، اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے، صرف یہ نہیں کہ بیٹھے رہیں وظیفے ہی پڑھتے رہیں، نہیں، کمائیں، محنت کریں، اور اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، ٹھیک ہے نا، اپنا مال لٹائیں، اپنا وقت دیں، اپنی صلاحیتیں قربان کریں۔ فنفروا، پھر اگلا حکم کیا ہے، فنفروا، پھر نکلو، ثباتاً، الگ الگ یا جمعیہ سب اکٹھے۔ ثبات اصل کہتے ہیں کہ گروہوں کی صورت میں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں اور لشکر، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض چھوٹے محاذوں پر دستے بھیج دیا کرتے تھے، اور اس میں یہ بھی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سفر کرنے لگے تو بہترین مسافر جو ہیں وہ 1 سے 2 بہتر ہیں، 2 سے 3 بہتر ہیں، اور سب سے بہتر جو ایک سفر کے لیے جماعت ہے وہ 4 لوگوں کی ہے، اور اسی طرح دستہ جو ہے وہ 400 لوگوں کا ہے، اور جمعیت جو ہے وہ 4000 یا اس سے زیادہ لوگ، سب سے زیادہ، تو وہ اکٹھے ہوں۔ یعنی دیکھ لیں کہ جس طرح کا ماحول ہے اسی طرح کا، یہ نہیں اب سفر کے لیے بھی چند بندے ہیں وہ بھی ساتھ مل کر نکلیں۔ اب مثلا سفر کرنا ہے کسی جنگل کا، تو ایک مومن ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر، لیکن دنیا کے وسائل بھی اختیار کریں، یعنی ڈراؤنا جنگل ہے، وہاں سے گزرنا ہے، اب کوئی یہ بہادری نہ کرے کہ اکیلا جاتا ہوا جو ہے نا چلا جائے، وہاں پر زہریلے جانور ہیں، مدد اللہ سے مانگنی ہے، لیکن ما تحت الاسباب، انسانوں سے بھی جو ہے وہ ان کو بھی ساتھ رکھیں، تاکہ جو دنیا کے مادی اسباب ہیں ان کو اختیار کیا جائے، پھر جو ہے مادی اسباب اختیار کر کے پھر توکل اور بھروسہ اور نتیجہ وہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور جب نتیجہ نکل آئے پھر بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے ساتھ اتنے لوگ تھے، میرے پاس اتنا اسلحہ تھا، ساز و سامان تھا، اس لیے ہم جیت گئے، نہیں، اللہ کی مدد تھی اس لیے جیتے ہیں۔
یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور اب دیکھیں منافقوں کا جو ہے وہ کردار بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، کہ بے شک تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں یُبَطِّئَنَّ، جو ضرور دیر لگاتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، سستی کرتے ہیں، جان بوجھ کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بات نہ ماننی پڑے، خصوصاً اس وقت جب جنگ کا موقع ہو، کہ ہمیں ساتھ نہ جانا پڑے، ہم کسی نہ کسی طرح بچ جائیں۔ اور یہ جو ہے نا اشارہ غزوہ احزاب کی طرف ہے، غزوہ بدر کے متعلق اور احد کے متعلق بحث، کچھ نہ کچھ باتیں پیچھے سورہ آل عمران میں ہوئی تھیں، اب یہاں اشارہ غزوہ احزاب کی طرف ہے، کیونکہ احزاب جو جنگ احزاب ہوئی تھی، غزوہ خندق بھی اسے کہتے ہیں، سارا کفر مل کر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ عرب کے قبائل، یہودی بھی اور مشرکین مکہ بھی، وہ سارے مل کر اسلام کو مٹانے کے لیے آئے۔ اب اتنا بڑا دشمن سب کے سب جب سامنے تھے، اب جس کے دل میں ایمان ہے وہی لڑے گا نا، وہی جائے گا۔ لیکن منافق جو تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم نہ جائیں، شاید کہ ہم بچ جائیں، بہانے ڈھونڈتے تھے، ادھر ادھر چلے جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں تم میں کچھ ایسے بھی ہیں، منکم، تم میں سے، دعوت تو وہ بھی ایمان کا کرتے تھے، جیسے پچھلے رکوع میں کہا گیا، یزعمون انہم آمنوا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تھے نہیں۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ لَيُبَطِّئَنَّ، ضرور وہ دیر لگاتے تھے، سستی کرتے تھے، پیچھے رہتے تھے، جنگ میں نہیں جاتے۔ اور پھر کیا ہوتا؟ پیچھے بیٹھ کر نا، یہ سورۃ احزاب کے اندر بھی تفصیلاً آئے گا، گھروں میں بیٹھ کر خبریں سنتے رہتے تھے، یا دیہات میں چلے جاتے، وہاں سے جا خبریں سنتے کہ کیا بنا، جنگ کا کیا بنا، کون جیتا، کس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے، کون ہارنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، خبریں ہی سنتے رہتے۔ پھر جب ان کے پاس پہنچتی خبر مصیبت، کسی مصیبت کی، یعنی انہیں پتہ چلتا کہ مسلمان ہار گئے ہیں، یا مسلمانوں کے لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، ان کا مال چھینا گیا، اصابتکم، تمہیں کوئی مصیبت پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے، تو وہ کیا کہتے؟ قال قد انعم اللہ علیہ، تحقیق اللہ نے مجھ پر انعام کیا۔ کس چیز کو وہ انعام سمجھتے؟ کہ میں پیچھے رہا نا، میں جنگ میں نہیں گیا، یہی اللہ کا مجھ پر انعام ہے۔ یہاں دیکھیں منافقوں کی کیا صورت تھی، کیا حال تھا، کہ پیچھے رہنے کو اللہ کا انعام سمجھتے، کہ میں اگر جنگ میں ہوتا تو میں بھی مارا جاتا، یعنی میں نے اپنی جان بچا لی، میں نے اپنا مال بچا لیا، میری دنیا بچ گئی، تو میں جو ہے یہ بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی فتح ہے۔ جبکہ ان عقل کے اندھوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو مارا گیا وہ کہاں گیا، وہ کہاں گیا، وہ تو اللہ کی جنت میں گیا، اس دنیا سے، اس کھوٹی دنیا سے اپنی جان چھڑا گیا۔ دنیا میں رہنا تو دھکے ہیں نا، خواری ہے، ذلت ہے، یہاں کون سا عیش و آرام ہے، یہ تو دنیا دارالامتحان ہے۔ ایمان ہوتا نا یہ چیز آتی ذہن میں کہ جو گیا شہید ہو گیا وہ کدھر گیا ہے، وہ تو فقد فاز فوزا عظیما، وہ تو سب سے بڑی کامیابی پا گیا ہے۔ تو جان تو دی ہوئی بھی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جو سچے مومن تھے وہ تو جان ہتھیلی پر رکھ کر آتے تھے کہ کب مجھے موت ملے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، شاید پہلے بھی میں نے سنائی ہو، ایک صحابی جنگ کے میدان میں کھجوریں کھا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی جنگ کے اندر مجھے تمہاری جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے وہ جو مٹھی کھجوروں کی بھری ہوئی تھی وہ پھینک دی، کہتے ہیں کہیں یہ کھجوریں کھاتے کھاتے مجھے دیر نہ ہو جائے، وہ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ بھاگا، دوڑا، لڑائی کی، جان دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بہت جلد جو ہے اپنی جنت کو پا لیا ہے۔ وہ تو ایسے تھے دیندار جو سچے مومن تھے رسول اللہ کے صحابہ، لیکن منافقوں کا یہ حال تھا۔ آج بھی کئی لوگ اپنا مال بچانے کو بہت بڑا انعام سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں دینا پڑا اللہ کے دین کے لیے، مجھے نہیں خرچ کرنا پڑا، میں نے جان بچا لی، میں نے مال بچا لیا، میں نے پیسے بچا لیے، یہ کامیابی ہے۔ کامیابی تو اس میں سمجھیں کہ اللہ نے میرا مال قبول کر لیا مسجد کے لیے، دین کے لیے، اپنے اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ نے میری جان قبول کر لی، اللہ نے میرا بیٹا قبول کر لیا، اللہ نے میرا وقت قبول کر لیا، اس میں کامیابی سمجھیں۔ یہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے، مجھے نماز نہیں پڑھنی پڑی، ٹھیک ہے نا، مجھے حج نہیں کرنا پڑا، مجھے زکوٰۃ نہیں دینی پڑی، میری جان چھوٹ گئی ہے، چلو بچ گیا، مال تو بچا، وقت تو بچ گیا۔ یہ بھی یہی کہتے تھے کہ چلو جان تو بچ گئی نا، مال تو بچ گیا، کیونکہ دل میں ایمان نہیں تھا۔ دل میں ایمان ہو تو وہ پھر یہ سوچے کہ جو چلا گیا کدھر چلا گیا،
اس کا مال اللہ کے دین پر لگ گیا، اس کی جان، اس کا بیٹا اللہ نے قبول کر لیا، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہے؟ اور مر تو جاتے ہیں نا، یہ ذہن میں تڑپ رکھا کریں، مر تو لوگ ٹرک کے نیچے آ کر بھی مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹوں میں مارے جاتے ہیں، ایسے دہشت گردی کے واقعات میں گولیاں لگتی ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ دعا کیا کریں کہ ہم مریں، موت آئے تو اللہ کے دین کے لیے آئے، اسلام کے لیے آئے، سجدے میں موت آئے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے موت آئے۔ ایسی موت تو قسمت نصیبوں والوں کو ملتی ہے نا کہ قرآن پڑھتے ہوئے موت آ جائے، قرآن پڑھاتے ہوئے موت آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ قد انعم اللہ، وہ سمجھتے کہ ہم بچ گئے ہیں نا، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، مال بھی بچ گیا، وقت بھی بچ گیا۔ اگر جاتے اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ اس وقت میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا، ان کے ساتھ اگر ہم ہوتے، جس طرح وہ شہید ہو گئے ہم بھی شہید ہو جاتے، بچ گئے ہیں۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل ملے، یعنی فتح مل جائے، مال غنیمت مل جائے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ، تو ضرور وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ، گویا کہ نہیں تمہارے درمیان، وَبَيْنَ، اور اس کے درمیان، مَوَدَّةٌ، کوئی دوستی، یا لیتنی، اور وہ اس وقت کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے۔ وہ دل میں پھر کیا سمجھتے ہیں کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، یعنی جنگ میں فتح مل گئی ہے نا، پھر کیا فتح ملنے کے بعد چونکہ مال غنیمت ملا ہے، پھر دل میں یہ تڑپ اور تمنا ہوتی ہے ان کے کاش ہم بھی وہاں ہوتے، کیونکہ لڑائی نہیں لڑنی پڑی، مرا کوئی نہیں ہے اور شکست نہیں ہوئی، فتح مل گئی ہے، ہم بھی وہاں ہوتے تو ہمیں بھی دنیا ملتی۔ یعنی منافقانہ روش کیا ہے؟ دنیا سے محبت، مال سے محبت، زندگی سے پیار، اللہ کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جہاد بھی اس لیے کرنا ہے کہ مال مل جائے۔ تو یہ حالت تھی ان کی، کنت معہم فافوز فوزا عظیما، تو ہمیں بھی بڑی کامیابی ملتی ہے، یعنی دنیا کا مال کو وہ بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ اصل کامیابی تو کیا ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اصل کامیابی تو یہ ہے۔ لیکن منافق، دنیا سے محبت کرنے والا، وہ دنیا کے پیسے کو بڑی کامیابی سمجھتا ہے، وہ مال کو بڑی کامیابی سمجھتا ہے، لیکن دیندار مومن جو ہے وہ اللہ کی رضا کو بڑی کامیابی سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا پا لی ہے، چاہے اس کے لیے جو بھی دینا پڑے، چاہے اس کے لیے مال کی قربانی دینی پڑے، وقت کی قربانی دینی پڑے، جان دینی پڑے، سب کچھ دے کر اس کے لیے اللہ کی رضا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کسائی۔ مومن کو تو نہ مال کی ضرورت ہے نہ اپنی ناموری کی ضرورت ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے شہادت مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ مجھے جنت دے دے، وہ تو اس کے لیے لڑتا ہے نا۔ اب یہاں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہہ رہے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مومنو تمہیں چاہیے کہ تم قتال کرو اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یشرون الحیات، نہ بلکہ قتال کریں وہ لوگ، یشرون، جو سب بیچ دیتے ہیں الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کے بدلے۔ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچ ڈالی ہے نا، ان کو کیا چاہیے؟ اللہ کے راستے میں پھر جہاد کریں، نکلیں، اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر آئیں، اللہ کے دین کو اس زمین پر غالب کرنے کے لیے اپنی جانیں دے دیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بیچ دی ہیں نا، انہوں نے تو زندگی بیچ دی، وہ تو جنت میں، جنت کی زندگی جئیں گے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر یہ اشعار پڑھے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے۔ ایک مومن کے لیے دنیا تو قید خانہ ہوتی ہے نا، اور خصوصاً جب قرآن پڑھیں نا، قرآن پر غور و فکر کریں، بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو، ایماندار ہو، مومن ہو، حلال کھانے والا ہو، قرآن پر غور کرے، اللہ کی محبت جب دل میں آئے تو یہ دنیا بندے کو ایسے لگتا ہے کہ بس ابھی موت آئے اور اللہ کی جنت میں پہنچ جائیں ہم بس۔ امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا تھا کہ مومن کو سکون کب ملے گا، تو وہ فرمانے لگے کہ جب مومن جنت میں، اللہ کی جنت میں اپنا پہلا قدم رکھے گا نا، تب سکون ملے گا۔ کیونکہ دنیا کی زندگی جینے کے لیے نہیں مومن، دنیا کے عیش تو اللہ نے کافر کے لیے بنائے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے پڑھیں گے ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے جنت بیچ دی ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ انفسهم، مومنوں کی جانیں، واموالهم، مومنوں کے مال، جو اپنی جان لٹا دے گا، اپنا مال لٹا دے گا اللہ کے دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے پھر خرید لی ہے جنت،
بیچ دیے ہمیں دنیا کی زندگی ہے، ان کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں پھر وہ جہاد کریں۔ ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو بندہ جہاد کرے گا، جنگ کرے گا اللہ کے راستے میں، فیقتل، پس وہ مارا جائے، شہید کر دیا جائے، او یغلب، یا وہ غلبہ پائے، او یغلب، یا وہ فتح یاب ہو کر واپس آئے، جنگ میں شہید ہو جائے یا فتح پا کر واپس آ جائے، تو پھر کیا ہے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، دونوں صورتوں میں ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ یہ نہیں ہے جس طرح منافق سمجھتے ہیں کہ دنیا مل گئی، مال، جنگ میں شکست مل گئی تو پھر تو فائدہ ہے، اگر مارے گئے تو پھر نقصان ہے۔ نہیں، مارے گئے تو جنت ملے گی، اگر واپس لوٹے پھر بھی اللہ کے ہاں درجات ملیں گے، اجر ملے گا۔ اب آگے دیکھیں، وما لکم، اللہ فرماتے ہیں کیا ہو گیا تمہیں، ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، لا تقاتلون، نہیں تم سب لڑتے اللہ کے راستے میں، جہاد کیوں نہیں کرتے، والمستضعفین، حالانکہ حالت یہ ہے کہ کمزور بے بس لوگ، من الرجال، مرد، عورتیں، ولدان، بچے، بوڑھے، وہ تمہیں پکار رہے ہیں، وہ مظلوم۔ یہ آیت نہ اتری تھی کہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی تھی اور ان کی طاقت تھوڑی کم ہوئی، تو اس وقت جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ نہ آ سکے، مکہ میں پیچھے رہ گئے، ان میں کئی بوڑھے تھے، کئی بیمار تھے، کئی عورتیں تھیں، کئی بچے تھے۔ وہ پہلے تو ٹھیک رہے کچھ، غزوہ بدر میں چونکہ مسلمان جیت چکے تھے، لیکن جب تھوڑی سی مسلمانوں کی طاقت کم ہوئی تو وہاں ان کے جو رشتہ دار تھے، مکہ میں رشتہ دار ان کے جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ ان پر ظلم کرتے، زیادتیاں کرتے، مارتے، پیٹتے۔ جس طرح شروع اسلام میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا، اسی طرح پھر دوبارہ سے ویسا ہی ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جہاد کا حکم دیتے ہوئے کہا تمہیں کیا ہو گیا، وہ مدینہ میں، مکہ میں مسلمان تمہارے بھائی وہ رو رہے ہیں، وہ پکار رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اور میری ماں انہی مظلوموں میں سے تھے، ہم وہاں تھے، ظلم ہوتا تھا، زیادتیاں ہوتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تمہیں کیا ہو گیا، یقولون، اور وہ کہتے ہیں، وہ مظلوم، بے بس، بے کس، بے سہارا، یعنی بوڑھے ہیں، سفر نہیں کر سکتے، مال نہیں ان کے پاس کہ ہجرت کر کے آئیں، اسباب نہیں، وسائل نہیں، سواریاں نہیں، یا عورتیں ہیں، بچے ہیں، راستے سے واقف نہیں ہیں، اور کسی کے ماتحت ہیں، ان میں غلام بھی تھے، کمزور بھی تھے، چھوٹے تھے، اور وہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية الظالم، اللہ ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نکال، ظالم اہلها، کہ اس کے رہنے والے ہم پر ظلم کرتے ہیں، واجعل لنا من لدنك ولیا، اللہ تو اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج، واجعل لنا من لدنك نصيرا، اللہ تو ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج، کوئی حامی بھیج، کوئی حمایتی بھیج ہمارا۔ اور مومنو تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں؟ یہاں ذرا ہم غور کریں، کیا اس وقت ہمارے دور میں ادھر پوری دنیا میں مسلمان جدھر جدھر بھی رہ رہے ہیں، نظر دوڑائیں، کیا ہمیں یہی حالات نظر نہیں آتے؟ کئی ملکوں کے دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ پس رہے ہیں، برما میں، فلسطین میں، کشمیر میں، اس سے تھوڑا پہلے دیکھیں کئی ملکوں میں مسلمانوں پر ظلم ہوا، اور وہ پکارتے ہیں، بلاتے ہیں مسلمانوں حکمرانوں کو، لیکن آج کیا ہے، کوئی ان کی مدد فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں جاتا، تھوڑا سا باتیں کرتے ہیں، وہ کبھی خاموش ہو جاتے ہیں، کبھی پھر سے وہ دن بدن یہودی تو قابض ہوتے جا رہے ہیں۔ ذرا نقشہ اٹھا کر دیکھیں کتنی تھوڑی سی جگہ لی تھی یہودیوں نے، اب پورے فلسطین پر قابض ہوئے پڑے ہیں اور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس طرح کشمیر کی حالت دیکھ لیں، برما کے حالات دیکھ لیں، لیکن کب ہوگا، اب تھوڑا سا جہاد کے متعلق بھی بات ہو جائے کہ کب ہوگا جہاد، کیسے ہوگا۔ یہی صورت، تھوڑا سا پیچھے غور کریں نا، آپ تھوڑا سا پیچھے غور کریں، شروع میں کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اسی صورت کے شروع میں، بنیادی، میں نے کہا تھا نا اس صورت میں اسلام کے بنیادی مسائل اللہ نے بیان کیے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یتیموں کے حق دو، مسکینوں کے حق دو، ٹھیک ہے نا، ان کی وراثت دو، جو حق ان کا بنتا ہے ان کو دو۔ پھر گھریلو مسائل بیان کیے کہ تمہارے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، زنا نہ ہو، شراب نہ ہو، فحاشی اور یعنی نہ ہو، نکاح کرو، یعنی اپنے گھریلو حالات جو ہیں وہ کنٹرول کرو، وہ درست کرو، لڑائیاں نہ ہو، تاکہ تم ذہنی طور پر فریش رہو، تمہارا ذہن پھر باہر کے معاملات جو ہیں ان کو سوچے، پھر باہر نکلے وہاں پھر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اور پھر والدین کے حقوق بیان کیے، قریبی رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، مسافروں کے، ٹھیک ہے نا، وہ سارے پیچھے پڑ چکے ہیں نا۔
وہ ساری چیزیں بیان کی کہ یہ مسائل ان کو بھی ڈسکس کرو، یعنی گھریلو مسائل سے بھی تم آزاد ہو جاؤ، وہ بھی تمہارا گھر کے مسائل بھی ٹھیک چل رہے ہوں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، پھر تمہارے معاشرے میں تمہارے ہمسائے، غریب، فقراء، مساکین، مسافر، مہمان، ان سب کے حقوق ادا کرو، ٹھیک ہے نا، وہ سارے آ گئے۔ پھر منافقانہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے بیان کر دیا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، ان سے اعراض کرو اور واعظ و نصیحت انہیں کرتے رہو، ٹھیک ہے نا، ایسے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو۔ اب یہاں آ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تب جا کر جہاد کرنا ہے۔ اب جس ملک کے حالات یہ ہوں کہ سینکڑوں اس ملک میں بھوکے موجود ہوں، سینکڑوں بیمار پڑے ہوں، ٹھیک ہے نا، سینکڑوں ایسے ہوں جن کے پاس دوائیوں کے پیسے نہ ہوں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے ہوں جن کے پاس بچوں کی دوائی کے لیے پیسہ نہ ہو، جو لائنوں میں، ہمارے ملک کی حالت تو یہی ہے نا، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو رات کو بھوکے سوتے ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو دوائیاں نہیں ملتی، روز بازار جائیں نا کبھی، لائنیں لگی ہوتی ہیں، کہیں پر آٹا لینے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے، کہیں پر آج کل تو کھاد لینے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے جس ملک کے عوام کے حالت یہ ہو، جس کے پیٹ میں روٹی نہ ہو، جس کا بچہ بھوکا ہو، اس کو کیا پرواہ ہے کہ کس ملک میں کون مظلوم مسلمان پکار رہا ہے، اس کو کیا پتہ ہوگا۔ صرف اسلحے کے زور سے تو جنگیں نہیں لڑی جاتی نا، صرف فوجیں جنگیں نہیں لڑتی، پیچھے ان کی بیک پر عوام ہوتی ہے۔ پہلے شروع میں نے بات کی نا، پہلے بنیاد درست کرو۔ جس کے گھر میں خاوند اور بیوی کی نہیں بن رہی، اس کو گھر میں سکون نہیں مل رہا، اس کو کیا پتا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، پتا ہو بھی صحیح تو وہ تو اپنی آگ میں خود جھلس رہا ہے۔ جس گھر میں باپ بیٹے کی نہیں بنتی، خاوند بیوی کی نہیں بنتی، ماں بیٹی کی نہیں بنتی، اس گھر کا تو اپنا ہی ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں کیا سوچیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں کیا ہے، صرف اسلام کی ایک چیز کو پکڑ لینا ہی سے تو کام نہیں بنے گا نا، بنیادی مسائل سارے حل کر کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا نا، ان ساری چیزوں کو حل کرو، ان کے حق دو، وراثت پوری دو۔ اور پھر یہ چیز بھی ہم پڑھ چکے کہ مال کی محبت نہ ہو۔ ایک مسلمان مومن کیا ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے جینے والا ہوتا ہے، وہ خود غرض نہیں ہوتا، اپنا مال سمیٹنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ پیچھے سودی معاملات بھی آ گئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے دوسرے کا مال اپنا نہ بناؤ۔ جب حالات یہ ہوں کہ مسلمان کو کھایا جا رہا ہو، مسلمان کے مال کا ڈاکو ہو، مسلمان کی عزت کا ڈاکو ہو، وہاں پر تو اپنے ملک کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اصلاح کیا، پہلے تو اس بات کی ضرورت ہے نا کہ کفر کے قانون ختم کیے جائیں اور اللہ کا قانون نافذ کیا جائے۔ پہلے یہ ہے، اللہ کا قانون نافذ کیا جائے، ظالموں، مجرموں، اللہ کے باغیوں اور زانیوں، شرابیوں، ان کو جو اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں وہ حدود نافذ کی جائیں۔ تب یہ ہے کہ جب اپنے کسی ایک خطے میں اسلام نافذ ہو جائے، امن ہو، وہاں سکون ہو، وہاں سب کو ان کے حقوق ملتے ہوں، امن کے ساتھ لوگ زندگی بسر کر رہے ہوں۔ پھر اگر کسی کافر ملک میں جو ہے مسلمان مظلومیت کے حالت میں، پھر تو سب مل کر اسی کے لیے جئیں گے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا کیا، مدینہ میں جا کر اسلامی ریاست قائم کی، اس کے بعد جو مکہ میں تھے مظلوم، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی بھی مدد کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق دیں کہ وہ اس ملک میں اسلام کا نفاذ کر سکیں، دین غالب آئے، اور پھر دوسروں کی بھی مدد کر سکیں، جتنے دنیا بھر کے مظلوم مسلمان ہیں ان کی بھی وہ مدد کر سکیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کوئی ایسے سبب پیدا کر دیں، اللہ کوئی ایسے سبب پیدا کر دیں، مشکل نہیں ہے۔ لیکن حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ تو دن بدن اسلام پستی کی طرف جا رہا ہے، اور ایسے نظر آتا ہے جیسے بس اب آگے قیامت ہی آنے والی ہے اور کچھ نہیں نظر آتا کسی کی طرف۔ کوئی ملک ایسا نہیں جس کی طرف بندہ امید کی نظر سے دیکھے کہ وہاں اسلام نافذ ہوگا اور وہ لوگ دنیا کو دکھائیں گے نمونہ اسلام کا۔ کسی ملک کی طرف ایسے ایک تھا سعودی عرب، وہاں اسلام تھا، لیکن اب انہوں نے بھی جو پالیسیاں اختیار کی ہیں، وہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، میڈیا پر ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ وہ بھی دن بدن اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔
فحاشی اور یعنی بے پردگی اور ناچ گانا کن چکروں میں پڑ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ہدایت دے. انہی چیزوں کی وجہ سے تو ہمیں زوال ملا ہے. بس اب جو ہے اپنے ایمان کو بچائیں, قرآن کے ساتھ جڑیں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی سلامتی والی موت عطا کر دیں. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا. اللہ تو بھیج دے کوئی مددگار. ٹھیک ہے نا. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. ہاں اب اس آیت میں کہہ دیا گیا لڑتے تو ہر کوئی ہے نا, کافر بھی لڑتے ہیں, کافر بھی تو لڑتے ہیں, وہ نہیں جان دیتے, وہ نہیں مارے جاتے. لیکن لڑنے کا مقصد یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان والے جو ہیں نا یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں, وہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں. ان کی جنگ کسی خطے کی جنگ نہیں ہوتی, ان کی جنگ مال کے لیے نہیں ہوتی, ان کی جنگ قوم کے لیے نہیں ہوتی, ان کی جنگ اپنی برادری کے لیے نہیں ہوتی, کسی زمینی جغرافیائی لحاظ سے نہیں ہوتی. ان کی جنگ کس لیے ہوتی ہے؟ علاقے کے, ان کی جنگ اللہ کے دین کے لیے ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اللہ کے نبی کوئی بندہ مال کے لیے لڑتا ہے, کوئی اپنے خاندان کے لیے قوم کے لیے لڑتا ہے, کوئی زمین کے لیے لڑتا ہے, خطے کے لیے لڑتا ہے, ان میں سے اللہ کے لیے لڑنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. جو بندہ اس لیے لڑے کہ اللہ کا دین غالب آئے, وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے. جس کے لڑنے کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہو, اللہ کی توحید غالب آئے, اسلام غالب آئے, وہی اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے. باقی جو ہیں وہ دنیا کے لیے ہی ہیں. الذین آمنوا یقاتلون, ایمان والے اللہ کے لیے لڑتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, اور کافر جو ہیں وہ طاغوت کے لیے لڑتے ہیں. پیچھے طاغوت کی وضاحت آئی نا, میرے خیال سے پچھلے سبق میں ہی تھی شروع میں, کہ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے مقابلے میں جس کا حکم مانا جائے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ لہ الخلق والامر, مخلوق اللہ کی ہے تو حکم بھی اللہ کا, لیکن جو مخلوق پر اپنا حکم نافذ کرے وہ طاغوت ہے, وہ طاغوت ہے. کئی لوگ طاغوت کے لیے لڑتے ہیں کہ فلاں کی حکومت قائم ہو جائے, فلاں کا غلبہ ہو, کفر کی حکومت ہو. لیکن مومن جو ہیں وہ اس لیے لڑتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم ہو, اللہ کے قانون چلیں, اللہ کا نظام ہو, اللہ کا دین غالب آئے, قرآن غالب آئے. مومن مسلمان اس لیے لڑتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان, اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فقاتلوا, تو تم سب قتال کرو شیطان کے دوستوں سے, شیطان کے ساتھیوں سے. ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کے ساتھیوں سے لڑو, کافروں سے قتال کرو, کیونکہ ان کی چالیں, ان کی تدبیریں بہت کمزور ہیں. لیکن اس کے لیے ہمت چاہیے, اس کے لیے ساری چیزیں, جہاد کے لیے, قتال کے لیے, لڑائی کے لیے پہلے سارا بیس چاہیے, بنیاد چاہیے. بنیاد, جہاد تو چوٹی ہے نا اسلام کی, بنیاد ہی جب کھوکھلی ہو, جب کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان اس قدر گرا ہوا ہو کہ بنیادی اخلاقیات ہی نہ ہوں, جھوٹ, غیبت, بہتان, دوسرے کا مال کھا جانا, ملاوٹیں کرنا, چوریاں, ڈکیٹیاں, یہ تو بنیادی چیزیں ہیں نا. پہلے ان کو درست کرو. جب یہ سب چیزیں درست ہوں تو جہاد تو آخر میں ہے نا, ہے جہاد اسلام کا حصہ ہے, رکن ہے. اس کے بغیر, جہاد کے بغیر اسلام نامکمل ہے اسلام. ٹھیک ہے نا. بلکہ یہاں تک احادیث ہے کہ جس بندے نے کبھی شہادت کا دل میں اس کو جذبہ ہی نہیں آیا, وہ مر گیا تو نفاق کے شعبے پر مرے گا. لیکن کیا ہے کہ پہلے وہ, جس طرح اقبال نے کہا تھا نا, پہلے اس طرح کا کوئی پیدا تو کر, کوئی قلب سلیم, اس تک جائیں تو صحیح. جس طرح پچھلے سبق میں نے کہا, جو لوگ نماز کے لیے نیند قربان نہیں کرتے وہ جان کیا دیں گے؟ نیند جو قربان نہیں کرتے, جو 5-10 ہزار کی خاطر جھوٹ بول دیتے ہیں, جو دودھ میں پانی ملا کے بیچیں, ہر چیز ملاوٹ والی, ہیں کون؟ مسلمان کلمہ پڑھنے والے. یہ بنیاد ہے نا. شروع میں جتنے مسائل بیان کیے, آج ہر گھر کا مسئلہ ہے. خاوند بیوی کی لڑائی ہے, ماں بیٹی کی لڑائیاں ہیں, رشتہ داروں میں رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں, بولنا تک جو ہے ناچاکیاں, اور پھر گالیاں, بدخلقیاں, ٹھیک ہے نا, دوسرے کے مال پہ قبضہ کرنا, ناجائز جو ہے
تہمتیں لگانا، الزام لگانا، اخلاقیات میں کس قدر گرے ہوئے ہیں ہم. بنیادی چیزیں ہی نہیں ہیں ہم مسلمانوں میں. پہلے تو ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے نا. پھر ہے یہی ہے نا، پیچھے بھی میں نے پہلے بات کی تھی، چھوٹی چھوٹی چیزیں بندہ جو کرتا ہے نا، بڑی وہ کر سکتا ہے. چھوٹی قربانی جو نہ دے، بڑی قربانی کے موقع پر تو وہ ڈھیر ہو جائے گا. جہاد وہ کیا کر سکے گا؟ جہاد تو وہ کرے گا جس نے پہلے نفس کے ساتھ جہاد کیا ہو، جس نے اللہ کی فرما برداری میں یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں دی ہوں. بڑی قربانی کے لیے تو پھر وہ جائے گا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو درست کریں، اور یہ جو نفس کے خلاف جہاد ہے اس کو کریں، اور اس جہاد کے قابل بنائیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو. بنیادی جو اخلاقیات ہیں، اسلام کی جو بنیادی چیزیں، اطاعت گزاری، فرما برداری، اسلام کے حکم کے سامنے سرنگو ہو جانا، اپنی منمانی کو چھوڑ دینا، اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ جب آئے گا تو پھر انشاءاللہ خود بخود ہی ہمارے دل وہ سکون محسوس کریں گے، اور اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آئیں گی جب ہم دوسروں کا خیال رکھنے والے بن جائیں گے، اور جب ہمارے دل میں دوسرے مسلمان کا درد ہو گیا. جہاد اسی لیے ہے نا کہ وہ مسلمان چاہے عرب کا ہے، عجم کا ہے، دور ہے، وہ کسی مصیبت میں ہے نا، تو اس کو اس مصیبت سے نکالو. اس کی کیا پرواہ ہوگی کہ گھر میں بیٹھا ہوا بھائی مصیبت میں ہے، جب اس کو مصیبت سے نہ نکالیں. ہمسایہ بھوکا ہے، اس کی بھوک کی پرواہ نہ ہو، دوسروں کا کیا کریں گے؟ پہلے خود سے شروع کرنا ہے نا، اپنے بھائی، والدین، رشتہ دار. جس طرح وہ آیا آیت میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. وہ ساری چیزیں وہ ترتیب سے چلتی ہیں نا. وہ جب کر لیں گے تو پھر دنیا کے کسی خطے میں بھی مسلمان ہے، اس کا درد بھی آئے گا دل میں. اب گھر میں بیٹھے ہوئے بھائی کا درد نہ ہو، ماں بیچاری اس جو ہے نا بیمار ہو، اس کی دوائی لینے کے لیے ٹائم نہ ہو، اور ادھر آ کر مومن صاحب جو ہے، مسلمان جو نمازی صاحب، وہ کہیں مجھے کشمیر کے مسلمانوں کا بڑا درد ہے. ان کا درد ہے، ماں کا درد نہیں ہے، بہن کا درد نہیں ہے. بہن بیچاری رو رہی ہے، اس کی زمین پہ قبضہ کیا، اور کشمیر کے جہاد کے اعلان ہو رہے ہیں. کشمیر کی ماں کا ترس آ رہا ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں. اپنی سگی ماں، اس کو دوائی لینے کے لیے ٹائم نہیں ہے اس کا، وہ بیمار پڑی ہے بیچاری، اور کشمیر کی ماں کا بڑا درد آ رہا ہے. کیا مطلب؟ یہ پھر تو ایسا سمجھو کہ کشمیر کے نام پہ سیاست ہو رہی ہے. پھر تو درد ہوتا تو پہلے اپنی ماں کا آتا نا. تو اس لیے وہ ساری چیزیں آئیں گی. تو پھر یہ بھی ہے کہ جہاد بھی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھیں، دین پر، اسلام پر زندہ رکھیں، اور اللہ ہمیں جب موت دیں تو دین پر، اسلام پر، کلمے پر، شہادت والی موت دیں. اللہ ہمیں اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے. مر تو ایسے بھی جانا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.